कौसर, हौज़े कौसर और नहर कौसर ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे कौसर अता फरमाया। और हम लोग इस सूरे को बचपन में ही सीख लेते, क्योंकि 3 ही आयत है इसमें। क्या है वो? सूरे अल कौसर, सूरा नंबर 108। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो यहां पे अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, हमने आपको कौसर अता फरमाया, हमने आपको कौसर अता किया। क्या है कौसर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरह नबी दाऊद की हदीस नंबर 4747, 4747। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे कौसर अता किया। और तफसीर के अंदर इस लफ्ज कौसर को कहा जाता है कि अल्लाह ताला कसरत से मेरे नबी मोहम्मद को जो है ऐसे चीज़ें दे रखी हैं। कसरत से मतलब बहुत ज़्यादा नियामतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दे रखा है, तो उसको बोलते हैं कौसर। इन्ना आतोइना, ऐ नबी हमने आपको अता किया कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। और यह कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। और इसके ताल्लुक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौसर 2 हैं। एक हौज रहेगा जो अभी जन्नत में नहीं जाएगा। देखिए अभी हश्र के मैदान को, यौम जज़ा, ये मैदान को जब कायम करेंगे, अल्लाह ताला हिसाब किताब के लिए ठहराएंगे ना, इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुल सिरात पे से जितने भी लोग पार करेंगे, बस पुल सिरात पे पार करने के बाद वहां पे एक हौज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। यह हदीस के अंदर इतनी बात मिलती है कि पुल सिरात पार करके लोग जब पहुंचेंगे, जो नेकोकार होंगे ना, वही लोग पुल सिरात पार करके चलेंगे। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो आप जो है अपने हाथ मुबारक से जो है उनको कौसर पिलाएंगे। कौसर यानी कसरत से पानी पिलाएंगे। और कौसर के ताल्लुक से जब बात आती है, हौज़ कौसर के ताल्लुक से जब बात आती है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे हौज़ कौसर दी जिसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर है। अब वो कितनी तवील है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते हुए दरमियान के दोनों गांव के दरमियान में जो है एक जगह, कितना डिस्टेंस, कितना दूरी है, ताकि उतना दूरी वहां पे बताते हैं कि बहुत तवील हौज रहेंगी, जिसके अंदर मुझे हुक्म किया जाएगा कि मैं मेरे उम्मतियों को पानी पिलाऊं, नेकोकार लोगों को पानी पिलाऊं। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर के रहते हैं, उसको हौज़े कौसर कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से और इसकी तफसील को बताते हैं, हौज के पास अनगिनत, कितने अनगिनत मुश्किज़े होंगे। मुश्किज़े मतलब जिसके जरिए से हम पानी डुबा के पीते रहते हैं। ये नहर कौसर के ताल्लुक से बात आती है। फिर हौज़ कौसर वो हौज़ हैं, वो एक जगह हमारे ज़बान में कहेंगे तो एक जगह पानी स्टोर करने वाला एक हौज़, हमें बोलते हैं ना हौज़ का पानी हो गया कि नहीं, कि टैंक बोलते हैं। टैंक को ले सकते हैं, हमें उसका तर्जुमा में ले सकते हैं कि एक ऐसा टैंक जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे रहेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसमें से जन्नत में से 2 नहर आके उसमें पानी भरते रहेंगे। 2 नहर, जन्नत में से 2 छोटे छोटे नाले आएंगे और वो आके उसमें पानी भरते रहेंगे। और नहर कौसर कहाँ है? वो तो जन्नत में रहेगा। नहर कौसर, नहर बोलते हैं एक तालाब समझो, एक बड़ा नाला समझो इसको, तो वो कहाँ है? वो जन्नत में है। और वहां से जो 2 नाले पतले पतले जो पाइप लेते आते हैं, जो सिंचाई होती है, वो आके हौज के अंदर पानी भरते रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो पानी कैसा रहेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठी रहेंगी। दूध से भी सफेद। मान लो अब दूध कौन सा कितना सफेद रहता? जब हौज़ कौसर में पानी पिलाया जाएगा तो पानी कैसा रहेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो दूध से भी सफेद रहेंगे। वल्लाह वो कौन सा कितना सफेद रहेंगे की। और फरमाते हैं वो हनी
یعنی شہد سے بھی میٹھی رہیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب شہد سے میٹھی بولے تو آج تک ہم لوگ شہد تو پی کے رہتے ہیں, شہد کھا کے رہتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کے پاس جب یہ پانی پئیں گے نا, یہ محسوس کریں گے کہ اس کی مٹھاس شہد سے میٹھی ہے. اور فرماتے ہیں جو لوگ اس نہر سے یعنی میرے اس حوض سے پانی پی لیں گے, جب تک وہ جنت میں نہ جائے تب تک ان کو پیاس نہیں لگے گی. اور وہ کتنا دیر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے حوض سے کوئی پانی پی لیتا ہے, جب تک اس کا حساب کتاب پورا ہونے کے بعد جنت میں نہیں جاتا تب تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی, یہ فرمایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عمر بھی بازوق تھے, جب نہر کوثر کا بات ہو رہا تھا, فرماتے ہیں اے عمر, نہر کوثر کے پاس یعنی نہر, جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کی بہت طویل لمبائی ہے, اور فرماتے ہیں اس جگہ پہ جنتی لوگ آ کے پانی پیا کریں گے, اور جب یہ جنتی آئیں گے ان کے لیے ہر ایک کے لیے ایک مشقیزہ, ایک جگ, ایک گلاس رکھا جائیں گے. کوثر کے تعلق سے بات جب ہوتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر, نہر کوثر کے پاس جس کی چوڑائی بہت طویل ہے, کئی سارے پرندے آ کے بیٹھ کے رہتے ہیں, یعنی جنت کے اندر پرندے بیٹھ کے رہتے ہیں, جس جگہ سے جنت میں چر کھاتے اور پانی وہاں سے پیتے, جن کے گردنے لمبے لمبے رہیں گے, بہت لمبے گردنے والے پرندے جنت کے اندر نہر کوثر کے کنارے پہ بیٹھ کر اس کا پانی پیتے رہیں گے. یہ منظر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھنے لگے یہ ایسا منظر رہیں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے یا رسول اللہ, یہ کتنے خوش نصیب پرندے ہوں گے نا جو نہر کوثر کے پاس بیٹھ کر اس کا پانی پیتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر, ان سے بھی زیادہ خوش نصیب تو وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے ان پرندوں کو کھائیں گے. بولے سبحان اللہ. مطلب یہ کہ جنت کے اندر جو لمبے گردنے والے پرندے ہیں ان کو بھی جو ہیں کھلایا جائیں گا اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کے لیے. یہ نہر کوثر کے تعلق سے بات ہوتی ہے جس کے اندر کثرت شمار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہر کوثر پہ جب لوگ پہنچیں گے تو وہ پلسرات پہ سے پار ہو کے چلے جائیں گے. اور پلسرات کیا ہیں؟ بال سے بھی باریک. ہم لوگ بچپن سے کئی سارے بیانوں میں جو ہے اس بات کو سنتے رہتے ہیں. آف کورس یہ جہنم کے اوپر ایک برج رہیں گی, ایک برج, ایک بیریئر جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے طرف لوگوں کو جو ہے جانے کے لیے, چلنے کے لیے کہا جائیں گا. اور اس پلسرات کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو ٹھہرائیں گے جو نیکوکار اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ رحم کر, اے اللہ ان پہ رحم کر بول کے وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں. اور جب پلسرات پر سے چلنے کا معاملہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا جائیں گا کہ تم لوگ بھاگو, یعنی پلسرات پہ سے چلو. انبیاء کو بھی کہا جائیں گا, یعنی کسی کے لیے ایگزمپشن نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جب پلسرات پر سے پار ہوتے رہیں گے تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی دعا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چاہیں گے, کہیں گے اللہم سلمو ربی سلمو کہتے رہیں گے, اے اللہ ہمارے اوپر سلامتی کر بول کے انبیاء علیہ السلام پار کرتے رہیں گے. اور بعد میں کیفیت بتائی جاتی ہے, چند لوگ اس کے اوپر پھلک جھپکنے کے برابر پار ہو جائیں گے, یعنی ان میں سے انبیاء, اولیاء, اصحاب کرام ہوں گے. انبیاء ہوں گے, اصحاب کرام ہوں گے, انبیاء کے جو بھی ساتھیاں ہوں گے وہ ہوں گے انشاءاللہ, اور اولیاء اللہ بھی اس میں رہیں گے. پھلک جھپکتے ہی یہ لوگ پار کر کے چلے جائیں گے. دوسرا جو بتایا جاتا ہے سب سے تیز رفتار, سب سے تیز بھاگنے والا گھوڑا جتنا تیز بھاگے گا اتنی تیزی سے یہ لوگ یعنی دوسرے قسم کے لوگ جو ہے اس کے اوپر سے بھاگیں گے. چند لوگ دوڑ کر بھاگیں گے, دوڑیں گے اس کے اوپر سے, لیکن جب یہ دوڑیں گے پھر بھی ان کو زخم ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ دوڑ کر جائیں گے پھر بھی ان کو زخم لگیں گے, یعنی یہ ڈرتے ڈرتے دوڑتے رہیں گے اور ان کو تھوڑے زخم ہوں گے. اور چند لوگ رینگتے رینگتے چلیں گے اس کے اوپر سے, اور اکثر لوگ اس میں سے نیچے گر جائیں گے. اکثریت کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں سے بعض لوگ
نیچے گر جائیں گے، مطلب جہنم کے پالے ہو جائیں گے. پھر ان کو لایا جائے گا، پھر ان کا حساب کتاب لے کے جو ہے ان کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یاد رکھیے. تو یہ کیفیت جو بتائی جاتی ہے، ہم سب کو یہ علم دیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے ہم سب کو گزرنا ہے. یوم جزا کے دن ہم سب کو ٹھہرنا ہے، پل صراط پہ سے ہم سب کو پار ہونا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کو انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے جو ہے پانی بھی پینا ہے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت کو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چند لوگ رینگتے رینگتے جائیں گے، اور وہ جب رینگتے رہیں گے نا، فرشتے بازو سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما. حالانکہ اچھے اور برے بھی رہیں گے، مطلب ان کے اندر تھوڑے خامیاں بھی ہوں گی، تھوڑے غلطیاں گناہ بھی ہوں گے. آپ مایوس مت ہونا ہے. یاد رکھیے اس چیز میں مایوسی نہیں ہے. جو پلک جھپکتے چلے جائیں گے اللہ کے نیکوکار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جو دوڑ کر جائیں گے اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے. آخر کار جو رینگتے بھی جائیں گے نا، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، لیکن ان کے کئی سارے گناہ بھی ان کے ساتھ رہیں گی. لیکن یہ جہنم کے پالے تو نہیں ہوں گے. اور جو لوگ گر جائیں گے نا، آپ امیجن کرو کون ہوں گے؟ وہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے ہوں گے. اللہ کے ذات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی کوئی مغفرت نہیں. قرآن 2 جگہ پہ بار بار بولتی ہیں، اور تیسری جگہ پہ ان شرک لظلم عظیم فرماتی ہیں. قرآن کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات میں شرک کرنا ظلم ہے. یہ تو یہ ظلم کا نتیجہ کیا ہے؟ پل صراط پر سے وہیں کے وہیں وہ گر جائیں گے، اور منافقین بھی پل صراط پر سے گر جائیں گے. تو یاد رکھیے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط سے آسانی سے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمام لوگ جو پل صراط پار کر کے آئیں گے نا، میرے حوض کے پاس آئیں گے، اور فرماتے ہیں جو لوگ پل صراط پاس کر کے، پل صراط کو پار کر کے میرے حوض پہ پہنچ جائیں گے، سمجھ جاؤ گے لوگ کامیاب ہے. ابھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ان کی. آخر کار اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہیں گی.